हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजलो करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी चिकन पुलाव। और ये देखिए चिकन पुलाव को मैंने जो है ना वो प्याज के अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया। और यहाँ मैं डालने जा रही थी टमाटर, हरी मिर्ची, पुदीना, अदरक, लहसुन। और मैं ऐसे मसाले डालने जा रही थी कि जो कि हमारे मैदे को, स्टमक को ख़राब नहीं करते और हमें जो है ना वो हमारी जो है ना सेहत वो ख़राब नहीं हो रही होती है। ऐसा जो है पुलाव बना के अगर आप खाते हो तो आपका अगर मैदे में कोई प्रॉब्लम है, कोई जलन वगैरह का मसला है तो वो भी नहीं हो रहा होता और आपको टेस्ट भी अच्छे से आ रहा होता है। और इन मसालों का इस्तेमाल करने से जो है ना वो हमारी सेहत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। और इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया अदरक लहसुन के अंदर। और यहाँ मैंने भिगोए चावल। यहाँ मैंने चावल पहले भिगो के रख दिए, क्योंकि चावल जो है अगर आप इस तरह पहले भिगो के रखते हो तो उससे ये है कि आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। और इसके अंदर मैंने अब दही डाला और फिर इसको अच्छे से मैंने जो है ना वो दही के साथ और मसाले के साथ ये मैंने बिरयानी मसाला भी डाला। और ये मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला, क्योंकि ये है कि मैंने इसके अंदर फिर जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा और साबुत धनिया वगैरह और दारदार मिर्च जिसे को बोलते हैं ना वो भी डाली, और नमक, हल्दी वगैरह ये सब कुछ डाल दिया। तो आप अगर बिरयानी मसाला कम इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका बजट भी मैनेज हो रहा होता है, क्योंकि जब बिरयानी मसाला हम लोग बाहर से ख़रीदते हैं ना उसका काफ़ी जो है ना वो थोड़ा महंगा होता है। तो इससे आप थोड़ा सा मसाला ये आप ऐड करती हो ना तो इससे आप एक पैकेट से दो दफ़ा तकरीबन आप बना सकते हो बिरयानी मसाले से ना बिरयानी। तो इससे ये है कि मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, मेरी सारा जो है ना वो भी शौक़ से खा लेती है। और ये मेरा बेटा है यशवा, तो ये यहाँ पे ना मैं इससे थोड़ी हेल्प ले रही थी, क्योंकि ये बच्चे हैं ना तो फिर बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े का भी जो है ना वो बहुत हो रहा होता है कि लड़ाई झगड़ा। और जो दूसरा ये है कि मैं बहुत ना ये अगर खेलते खेलते इधर उधर निकल जाते हैं ना तो मैं फिर इनके पीछे जा रही होती हूँ, तो मुझे बहुत ना कन्फ्यूज़न होती है कि मैं कहाँ इनके पीछे भागती रहूँ और फिर लड़ाइयाँ इनकी देखती रहूँ। इनके पापा गए थे ड्यूटी पे, तो मैंने कहा कि यशवा मेरे साथ थोड़ी सी मदद करवा दो, और ये मेरी काफ़ी ना जो है ना मदद करवाता है। तो इससे आपके बच्चों के अंदर ना प्यार और एतमाद जो है ना वो आ रहा होता है कि आप उनसे अगर थोड़ी हेल्प ले देते हो ना तो आपको भी फ़िक्र नहीं होती कि आपके बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, उल्टा सीधा सीख रहे हैं, उल्टी सीधी बातें सीख रहे हैं। तो और आपके बच्चे भी आपके साथ जो है ना वो ज्वाइंट रहते हैं और आपकी आंखों के सामने रहते हैं। और बच्चों को सलीका भी आ रहा होता है कि किस तरह हमें जो है ना वो अपने घर को देखना है और साफ़ सुथरी जगह पे बैठना है, साफ़ सुथरा खाना पीना है। तो ये मैं अक्सर इनसे ना बिस्तर सेट करवाती हूँ, क्योंकि जब रात को सोने से पहले ना ये बिस्तर भी सेट करवाती हूँ, ताकि ये है कि ये साफ़ सुथरा बिस्तर पे इनको लेटने की आदत हो और साफ़ सुथरी जगह पे बैठने की आदत हो। वरना अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो बेशक गंदगी में बैठे हैं, वो उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और बस लगे हुए हैं। तो मैं अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट ज़रूर डालती हूँ कि अगर आप बैठे हो तो आप साफ़ सुथरी जगह पे बैठे हो। अगर आप घर पे कोई भी गंदगी है या फिर कोई भी ऐसी बिखरी हुई चादर है या फिर कोई भी हमारी मसले मसाइल है तो वो देख लेते हैं। फिर अगर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो मेरे साथ थोड़ा बहुत ना हेल्प करवा देते हैं। और ज़्यादा मोबाइल देखने से भी पता है आपको बच्चों की आंखों पे भी असर होता है, फिर वो गेम्स में घुस जाते हैं और फिर वो आपकी बात भी नहीं मान रहे होते। और एक दफ़ा बड़ा बंदा भी अगर मोबाइल में घुस जाता है ना तो उसके लिए भी ये मोबाइल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे ना ये है कि मेरे बच्चे भी मेरे कंट्रोल में होते हैं कि मैं उनको जो बोलती हूँ वो मेरी बात मान लेते हैं और मेरे साथ अच्छे से रहते हैं। और हमारा घर भी जो है ना वो अच्छे से मैनेज होता है, क्योंकि बच्चे अगर आपका कहना मानते हैं, आपकी कदर करते हैं, इसी उम्र में आप सिखा रहे होते हो उनको, तो आगे जाके भी वो उनको एक आदत होती है कि वो अपनी माँ की, अपने बाप की जो है ना वो बातें मानते हैं। और यहाँ मैं बना रही थी सेवइयाँ, तो इसको मैंने देसी घी में ना हल्का सा भूना और यहाँ मैं बना रही थी ऑमलेट। तो मैं ये साथ साथ ही बना रही थी, क्योंकि मेरा इससे ना बजट भी जो है ना वो कम बजट में मैं इनको मैनेज कर लेती हूँ। जो मेरे पास थोड़ा बहुत भी होता है ना तो मैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए वही बना के दे देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे मेरे खुश हैं ना। हर माँ की यही होती है कि उसके बच्चे खुश हैं तो वो खुश हैं।
کیونکہ بچوں کا نا ہم نے دوپہر کو جو پلاؤ بنایا تھا وہ پلاؤ تو ہمارا دوپہر کو ہی ختم ہو گیا، تو پھر ہم نے نا رات کے لیے یہ انڈے کا آملیٹ بنایا، اور ساتھ میں نے سوچا تھوڑی سی سیویاں بھی بنا دیتی ہوں تاکہ نا یہ اچھے سے کھائے پیے۔ اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر سیویاں کے اندر پانی اور چینی ڈال دیا، تو ساتھ ہی ساتھ میں آملیٹ بھی بنا رہی تھی۔ اور یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا آپ بچوں کا بہت خیال کیجیے کیونکہ آج کل اتنی زیادہ خبریں آ رہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بچوں کو جو ہے وہ اتنے عرصے بعد وہ پھر بچے مل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے تو بیچارے ملتے بھی نہیں ہیں، ان ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے جن کے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی یہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی لاپرواہی نہ کریں، اگر وہ ٹیوشن وغیرہ بھی جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تو وہ دور جا رہے ہیں نا، تو ان کے آپ چھوڑ کے آئے، تھوڑی سستی اور کاہلی نہ کیجیے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہمارا کوئی دوسرا کام رہ بھی جائے نا تو وہ بات کی بات ہے، آپ گھر پہ ہوتے ہو آپ کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ یہ جو ہے نا بچوں کا خیال ضرور کیجئے کہ بچوں کو آپ اسکول بھی خود چھوڑنے جاؤ، ٹیوشن بھی لے کے آؤ، چھوڑ کے آؤ، تو دور ہے تھوڑا، تو پھر آپ کو بعد میں پریشانی ہوتی ہے، بعد میں پھر وہ وقت جب انسان کے ہاتھ سے گزر جاتا ہے نا کہ جب ہمارے بچوں کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے یا اغوا ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ نا بہت پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم وقت رہتے ہی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں، اچھے سے مطلب ان کو لے کے آتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی بڑا ہے تو اس کو بولے کہ وہ لے آئے یا چھوڑ آئے، تو اس سے ہمارے بچوں کی بھی جو ہے نا وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی سکون ہوتا ہے کہ چلو اچھا سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ آگے اور چلے گئے۔ تو یہاں پہ ہم آملیٹ بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ آپ کم بجٹ میں بھی نا اپنے بچوں کو اس طرح خوش کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے نا وہ میکرونیز جو ہے نا وہ اپنے گھر میں رکھیں، اور اگر بچے پاپڑ بھی شوق سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں لا کے رکھ دیں، خود اچھے تیل میں بنا کے دیں، کم کوانٹٹی میں دیں ان کو، زیادہ تر ایسی تلی ہوئی چیزیں نہ دیں۔ اور اگر آپ کے اتنا نہیں ہے بجٹ، بچے منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ بناتے ہیں کدو بنا لے، بینگن بنا لے، ایسی کوئی سبزی بنا لیتے ہیں جو کہ بڑوں کو تو بہت پسند آ رہی ہوتی ہے، لیکن بچوں کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور وہ پھر کھانے کو نا پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اپنے بچوں کو بنا کے دیتے ہیں، پیزا بنا دے، بیکنگ میں کیک بنا دے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ تھوڑے کم بجٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہو، بے شک زیادہ نہیں ہے تو کم، کچھ نہ کچھ ایک ایکسٹرا آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں، ایسی چیز کہ جو وہ خوشی سے کھا لے۔ اور اگر آپ کدو وغیرہ بھی بناتے ہو تو 1 کلو چکن لا کے رکھ دو، ٹنڈے وغیرہ بنا رہے ہو یا پھر ایسی چیز جو بچے بالکل نہیں کھاتے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا چکن ڈال دو، تو اس سے آپ کا کھانے کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا بوٹی کے ساتھ زیادہ تر چکن وغیرہ کے ساتھ بچے جو ہے نا وہ شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، میرے بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے نا ہر چیز میں چکن ڈال رہی ہوتی ہوں۔ تو یہاں میرا آملیٹ بھی بن رہا تھا، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ بچے اگر خوش ہیں تو ہم بھی مائیں خوش ہیں، اگر بچے منہ پھلا کے سو جاتے ہیں یا پھر منہ پھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب ان کو کیا بنا کے دیں، اب کہاں سے منگوائیں، باہر سے پھر ان کو کئی دفعہ منگوا کے دینا پڑتا ہے، تو اگر ہم مائیں یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر لینا اپنے بچوں کے لیے تو پھر ہمارے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے، اور بچے بھی پیٹ بھر کے ہمارے کھا لیتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ محنت تو ہم لوگ کر ہی لیتے ہوتے ہیں، باپ بھی صبح سے شام تک بھاگ رہا ہوتا ہے، ماں بھی صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوتی ہے، تو ہماری جو زندگی کا دار و مدار ہے نا یہ ہمارے بچوں کے گرد اور ہمارے گھر والے کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کو ہی خوش کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ ایک اچھا پرفیکٹ خاندان اور اچھا پرفیکٹ اپنے گھر کو چلانا چاہتے ہیں نا تو یہی راز ہے اس کا کہ آپ اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے ہسبینڈ کا خیال کریں اور وہ آپ کا خیال کریں، تو اس طرح نا گھر آپ کا بالکل اچھے سے چل رہا ہوتا ہے، اور آپ کا گھر بالکل جنت بن رہا ہوتا ہے، اور آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہو رہے ہوتے، آپ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہو، آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہو، آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہو، مطلب اپنے کاموں سے بول کے تو بتایا نہیں جا سکتا، یہ سب چیزیں تو جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہوتے ہو تو اگلے بندے کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میری ماں میری بیوی جو ہے نا میرے لیے اتنا ایفرٹ کر رہی ہے، تو پھر وہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ میرے بچے تو کرتے ہیں، شکر ہے خداوند کا، میرے بچے میرا ساتھ دیتے ہیں، اور میرا ہسبینڈ بھی میرے ساتھ
بے شک وہ گھر کے کام میرے ساتھ اتنا نہ کروائے، لیکن وہ ویسے بھی جو ہے نا ایسے میرے ساتھ بہت ہی ہم لوگ فرینڈلی رہتے ہیں۔ شکر ہے خداوند کا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے بات مانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، تو اس سے ہمارا گھر جو ہے نا وہ بہت اچھے سے چل رہا ہے، اور خدا ہمارے گھر کو اسی طرح چلاتا رہے، اور ہر بہن کے گھر کو اسی طرح خدا چلائے۔ کھانے پینے میں بھی جو ہے نا خدا ان کی مدد کرے، ان کے رزق میں اضافہ کرے، اور ان کے بچوں کو بھی عقل اور دانائی دے، اور ہسبینڈ کو بھی اور بیوی کو بھی عقل اور دانائی دے، کیونکہ انہی چیزوں سے ہمارا گھر جو ہے نا وہ بہت ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر تانے مارنا شروع ہو جاتے ہیں نا، بچوں کے اوپر بھی، بڑوں کے اوپر بھی، اور ہسبینڈ اور بیوی، تو ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارا گھر جو ہے نا اس پرسکون نہیں رہتا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا جو ہسبینڈ اور وائف، تو ان کا گھر جو ہے نا وہ خراب ہو رہا تھا، اور وہی چیزیں ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی آتی ہیں، اور پھر ہمارا گھر جو ہے نا وہ بہت خراب ہوتا ہے۔ اور یہاں میری سیویاں جو ہے نا وہ بھی بن چکی تھی، اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے پانی اور چینی بھی ایڈ کر دیا تھا، تو یہ بن چکی تھی اچھے سے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی، کافی صحت مند ہوتی ہیں۔ یہ انڈا بھی میرا جو ہے نا آملیٹ وہ بڑا ٹیسٹی بنا تھا، اور سیویاں بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی۔ تو آپ کی محنت رنگ ضرور لا رہی ہوتی ہے، آپ کسی بھی چیز پہ محنت کرتی ہو نا، بے شک وہ آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا جو کوئی بھی باہر ہو کام کرتے ہو، آپ جاب کرتے ہو، تو اس کو آپ محنت اور لگن سے کرتے ہو نا، تو خدا آپ کی مدد ضرور کرتا ہے، اور آپ کامیاب ہوتے ہو، خدا کے فضل و کرم سے آپ کامیاب بھی ہوتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں یہ میرا کھانا تو بن چکا تھا، اور شام کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ نا لائٹ ہی کھاتے ہیں، کیونکہ زیادہ ہیوی کھانا رات کے ٹائم کو جو نا وہ ہضم کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر میں نا ایسے لائٹ سے ہی کھانا اپنے بچوں کو دیتی ہوں، کیونکہ پھر صبح اٹھ کے پھر کھانا ہوتا ہے اسکول کے لیے، جب یہ لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کو ہلکا پھلکا سا دیتی ہوں، اور لنچ وغیرہ بھی ان کو جو ہے نا وہ میں ضرور دیتی ہوں، تاکہ میرے بچے باہر سے نہیں کھائیں۔ میں ان کو پیسے بے شک کم دیتی ہوں، چیز کے لیے بھی کم دیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کھانا میں خود ان کو بنا کے دیتی ہوں، تاکہ وہ نا پھر میں بھی اطمینان مجھے بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں میں نے نا اس کے اوپر تھوڑے سے بادام ڈال دیے، اور یہ میرا آملیٹ بھی تیار ہو گیا، بس ہم لوگ یہی کھائیں گے، اور باقی آپ بھی انجوائے کریں۔ آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے ہسبینڈ کا بہت خیال رکھیں، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔